اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غیور بہادر اور مسلمان بھائیوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک اور قوم کی ایک معصوم بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جو ایک عالمہ ہے، جو ایک حافظہ ہے، جو ایک بہترین سائنٹسٹ ہے، اس کے گناہ یہی ہے کہ وہ ایک اعلیٰ شخصیت کے مالک تھی، وہ ایک قابل ترین اور ذہین ترین عورت تھی۔ آج 22 سال ہو گئے انگریز کے جیل میں۔ ہمارے حکمران ان سے اتنا نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے ہمارے ملک اور قوم کی عزت کو کیوں اٹھایا ہے، آپ نے اس معصومہ کو کیوں اپنے قید میں رکھا ہے۔ کیا جرم کے بغیر آپ کسی بھی عورت کو 84 سال کی سزا کیسے سنا سکتے ہو؟ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ ہمارے خاتون آپ کے جیل میں ہے، آپ کے پاس پڑی ہے، کیا یہ کس جرم میں ہے؟ آپ نے جو سزا سنائی ہے، میں تمام بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ زندہ قوم کی مثال ہے؟ کیا زندہ قوم ایسا ہو سکتا ہے جس کی بہن 22 سالوں سے بیار و مددگار انگریز کے جیل میں ہو اور وہ ان سے یہ نہ پوچھ سکے کہ یار آپ نے ہمارے بہن کو کیوں اٹھایا ہے؟ کیا یہ ہماری وردی پہ داغ نہیں ہے، ہمارے چہرے پہ داغ نہیں ہے، ہمارے سر ہلالی پرچم پہ داغ نہیں ہے؟ کیا ہم اتنے گر چکے ہیں؟ 7 ارب مسلمانوں کی بہن، 7 ارب مسلمانوں کی عزت، 7 ارب مسلمانوں کی ماں ایک بیار و مددگار انگریز کے جیل میں پڑی ہے۔ کاش آج وہ 7 ارب مسلمانوں کی طرف مخاطب ہے کہ میرا کوئی مسلمان بھائی آئے گا، کوئی مسلمان بھائی میرا پوچھے گا، کوئی بھی مسلمان بھائی ان جیل والے سے اتنا کہے گا کہ یار یہ بے گناہ عورت کو آپ نے کیوں اٹھایا ہے۔ آپ وہاں سے یونائٹڈ نیشن کے نمائندے کو اٹھا کر پاکستان لے کر آتا ہے کہ یہاں پر پاکستانی عورتوں پر تشدد کرتے ہیں، لیکن ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے خود ایک خاتون کو 22 سال میں جو قید میں رکھا ہے، یہ کس خوشی میں رکھا ہے؟ کیا آپ حقوق نسواں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو کیا آپ کا یہ آواز حق ہے؟ کیا آپ مکمل طور پر غلط نہیں ہے؟ آپ نے ایک بے گناہ خاتون کو 22 سال تک قید میں رکھا ہے۔ یار یہ مجرم صحیح، یار یہ گناہگار صحیح، اس کے 6 ماہ کا معصوم بیٹا ابھی تک لاپتہ ہے، ابھی تک وہ جوان ہو گیا ہوگا۔ کیا 6 ماہ کا معصوم بچہ کیا وہ جرم کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، آج 2022 کے آخری سال سے ہے، 2022 ختم ہونے کو ہے، 2023 آنکھیں اٹھائے گا، 2023 کے سورج کو کرن ہونے کو ہے۔ آپ دیکھیں گے چند گھنٹے بعد آپ 2023 کی خوشی منا رہے ہو۔ یونائٹڈ نیشن والوں، آپ کو نئے سال مبارک ہو، لیکن ہماری بہن ایک اور نئے سال کے زبردست انتظار میں ہے کہ 2023 تو آ گیا، لیکن ہمارے پوچھنے والا، ہمارے لیے آواز اٹھانے والا کوئی بھائی روئے زمین پر نمودار نہ ہوا، کوئی بھی بھائی ہمارے پوچھنے کے لیے زمین پر نہ اتر آیا۔ کیا 7 ارب مسلمانوں کے بہن آج ہم یوم سوگ مناتے ہیں، آپ کو نیو ایئر کی خوشیاں مبارک، تم توپے چلاؤ، تم خوشیاں مناؤ، ہم یوم سوگ مناتے ہیں۔ جب تک ہمارے بہن ان کے جیل میں ہے، ہم پاکستان کی تمام تر خوشیوں کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ کیا بے گناہ ہے؟ کیا یہ تمام بھائی آج جو یہاں موجود ہے اپنے بہن کے لیے آواز اٹھانے کے لیے منتظر ہے؟ یہ اپنے بہن کے خاطر یہ اس سردی کی رات میں جمع ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں حکمرانوں، کیا آپ کی زمین چاہتی ہے؟ کیا آپ مر چکے ہو؟ کیا آج آپ کی زمین ابھی تک نہیں جاگا؟ آپ کی بیٹے کو خدا کی قسم اگر کوئی تھپڑ لگائے تو آپ کو صبح تک نیند نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی بیٹی کو کسی نے چڑھا ہے، آپ کی بیٹیوں کو کسی نے سخت باتیں سنائی گئی ہے، لیکن اس تمام مسلمانوں کے بہن ابھی تک کیوں ان کی جیل میں ہے؟ یار ان کے گناہ کیا ہے؟ ان کے
گناہ عوام کے سامنے رکھو۔ میں تمام بھائیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم مسلمان ہیں؟ امتیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جب مسلمان خاتون کو ایک یہودی نے تھپڑ لگایا تھا، اس وقت کا بادشاہ معتصم باللہ تھا، معتصم باللہ کو خبر پہنچی کہ آپ کی بہن کو ایک یہودی نے تھپڑ لگایا، اور وہ یہودی کہتے ہیں کہ جا کر معتصم باللہ سے پوچھو، اگر آپ میں ہمت ہے تو مجھ سے اپنے بہن کا بدلہ لو۔ کیا ظلم تجھے پر بڑا ظالموں نے کیا، استقامت کو تیری سلام آفیا، استقامت کو تیری سلام۔ میں معتصم باللہ کی کہانی آپ کو سنا رہا تھا۔ معتصم باللہ مسلمانوں کا وہ بادشاہ تھا جب مسلمان خاتون پر کسی نے ہاتھ اٹھایا، مسلمان خاتون کو تھپڑ لگ گیا، مسلمان خاتون سے کہا گیا اگر آپ میں ہمت ہے تو جا کر معتصم باللہ سے کہہ دینا ہم سے بدلہ لے۔ کوئی وہ کسی نے دیکھا، وہ معتصم باللہ کے دربار میں حاضر ہوا اور چیختا رہا، مسلمانوں کے بادشاہ معتصم باللہ، مسلمانوں کے بہن کو تھپڑ لگایا گیا۔ معتصم باللہ نے خبر بھیجا، لبیک بہن لبیک، میں حاضر ہوں۔ معتصم باللہ نے یہ نہیں دیکھا آج مہنگائی ہے، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، مسلمان کم ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس ایٹم نہیں ہے۔ معتصم باللہ نے اس کو نہیں دیکھا۔ معتصم باللہ نے کہا بہن سے کہہ دینا آپ کا بھائی حاضر ہونے والا ہے۔ جب معتصم باللہ پہنچا تو یہودیوں کے قلعے کو آگ لگایا تھا، اس مسلمان خاتون کا بدلہ 1 منٹ میں لے لیا۔ اسی طرح ہماری تاریخ کا ایک اور بادشاہ نمودار ہوتا ہے جس کو صدام حسین شہید کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب ایک اسرائیلی خاتون نے آواز میں ہیلپ کے لیے پکارا کہ صدام حسین مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی عزت پامال ہو رہی ہے، مسلمانوں کے بادشاہ نے صدام حسین نے ایک رات میں ان پر ایسے بارود برسائے کہ اپنے مسلمانوں کا بدلہ 1 رات میں لیا، ان کو ایسا سبق سکھایا کہ اسرائیل آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ اس طرح ہمارا ایک زندہ بادشاہ القذافی بھی تھا جو مسلمانوں کا ہیرو تھا۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے بہن کی آواز کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی بھائی زندہ نہیں رہا؟ کوئی بھی بھائی اس کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا؟ ہم نے اپنے بہن کی، یہ ہماری عزت ہے، ہم سو نہیں سکتے، ہم کھانا نہیں کھا سکتے، ہم خوشیاں نہیں منا سکتے، ہمارے دل میں بہت درد ہے، بہت غم ہے۔ ہم اپنے بہن کے انتظار میں ہیں۔ کب تک آپ ہمارے بہن کے لیے آواز اٹھاؤ گے؟ کب تک آپ کی ضمیر جھانک جائے گی؟ کب تک آپ ان سے پوچھو گے کیا آپ 70 سال بعد ویسے بھی مرو گے لیکن اللہ کے سامنے کیا کہو گے؟ ہم سے جو ہو سکا کر دکھائیں گے ہم، بہنا تجھ کو رہائی دلائیں گے ہم سے جو ہو سکا کر دکھائیں گے ہم، بہنا 2023 انشاءاللہ عافیت ہو، رہا کرو۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی بہن، آپ کی ماں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی، مسلمانوں کی ایک بہن، مسلمانوں کی ایک بوڑھی ماں جو ابھی تک اپنی 84 سال قید کا 22 سال سزا کاٹ چکا ہے، کیا وہ کب تک رہا ہو پائے گی؟ میں اس موضوع پر اپنے اس پروگرام کے آخر میں ان تمام بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت ہمارے ساتھ